نہیں. ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا, ان کے والدین نے کہا 5ویں کر لیں. میں نے کہا 5ویں اسلام میں جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, اور جو ہے نا وہ 2 3 4 کرو تو دلائل بھی دیکھو قرآن سے. ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے 2 3 4 قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے 2 3 4, یہ 2 3 4 سے مطلب دے دنا دن. اب میں کیا بولوں گا بھائی, میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, میرا فرقہ ہے, میں کیا ہوں, سنی ہوں. کیونکہ جو لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں نا, ایک فرقہ ہے باقاعدہ, ان کے ہاں اسی آیت کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4 کا مطلب 2 2 4 3 3 6 اور 4 4 8 8 6 کتنے ہوتے ہیں 14, اور 14 اور 4 18. یہ باقاعدہ ہے, وہ کہتے ہیں 18 شادیاں جائز ہیں اسلام میں, اور وہ کرتے ہیں. تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے بھائی, ہر ایک کے پاس. تو میرے پاس جواب کیا, بھائی میں سنی ہوں, میں چاروں اماموں کو مانتا ہوں, قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانوں گا جو کس کی ہے, چاروں اماموں نے کی ہے. تو یہ جواب ہوگا نا, ورنہ اس خاتون کا میں کیا جواب دوں ان کے والدین کو, یہی قرآن سے جواب دو. میں کہوں صحابہ کا اجماع, کہہ رہے ہیں صحابہ کا اجماع کیا ہوتا ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں ہم, قرآن 2 2 کہاں. اچھا وہ بار بار ان کے والدین مجھے کہہ رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹس پڑھ رہے ہیں کہ 4 4 کر رہے ہیں, دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہیں, آپ غلط کر رہے ہو. کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ 5ویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی, جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی 2 بھی جائز نہیں ہے. تو یہاں فرقہ ہی مینشن کیا جائے گا, بھائی ہم سنی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل ان کی تحقیق کو فالو کرتے. ہماری نظر میں یہ برحق لوگ تھے, یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, ان کی نظر میں کتنے ہیں 4 ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ایک میں آپ کی بات بعد میں, منعقد ہی نہیں ہوتا 5واں نکاح, کل عدم ہے وہ. متا جو ہے نا, متا شیعہ حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں نا, دلائل ان کے پاس بھی ہیں, صحیح مسلم کی دلیل ہے. اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ, کہیں دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو, پوری بات پہ کلپ چلایا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو 5ویں شادی نہیں, چلو متا کر لو, یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو, اور ٹائم کیا ہے قیامت تک. جب ٹائم تو پھر 10 20 یا 30 سال, اب ہمیں کیا پتا 30 سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا 40 سال تک کے لیے نکاح کر لو. تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا, اس میں پھر ان کے یہاں 4 5 کی شرط نہیں ہے, وہ کہتے ہیں متا تو جتنا چاہے کرو. تو میں کیا کہوں گا بھائی, میں سنی ہوں, میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو چاروں اماموں نے کی ہے, وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں. ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی, اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ ہوس کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں چینج. تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں. ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے, یہ تحقیق آپ کے ذمے نہیں, یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی ہے تحقیق. اور ہم نے تحقیق کی ہے, ہمیں اہل سنت والجماعت چاروں اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے, ان کے دلائل ہیں خاندانی, اس لیے ہم بھائی سنی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا 5واں نہیں ہوتا بھائی, اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا, ذرا بھی اس میں کوئی حاشیہ بھی مل جاتا نا. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے. اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا, پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ 5ویں جائز ہوتی ہے, اور میرے گھر میں پھر میری چھکائی ہوگی. میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ, یہ کیا 5ویں کی باتیں شروع کر دی. تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, گھر والوں کو بھی, کہ 5ویں ہوتی نہیں ہے, کوئی کر لے وہ زنا ہے. افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے, لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, نہیں ہو سکتی. تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا, پابند کر دیا, گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نقل کفر نہ باشد, ہم مسلمان نہ ہوتے تو بیوی آج بھی ایک ہوتی, بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی. ہندو, سکھ, عیسائی جا کے دیکھو 50 سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں, اس سے پہلے تباہ کے عیاشیاں کرتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی بھائی, ہماری جو بیوی تھی وہی تھی ہماری. کیا خیال ہے, اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں, بجلی کا بل بھی, ابھی پھر 25,000 روپے بل آیا ہے ایک گھر کا, تینوں کا, چاروں کا, گھروں کا ملا کے دیکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے, کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے. تو
تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی پھر عیاشی ہوتی, ایک بھی نہ ہوتی بیوی ہماری, ایک بھی بچہ نہ ہوتا, ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہمیں دیسی گھی نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ولاگ اس پر موقوف نہیں ہے. پھر گرل فرینڈ ہوتی اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں, 20 عورتیں ہوتی ہیں دے دنادن, پھر 50 سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے, ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے ایکچولی, اور 55 سال میں پھر ہم ایک رکھتے, گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم, اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے جب چاہیں طلاق لے لیں اور اللہ کرے لے لیں یہ بھی کہتے, کیا خیال ہے, تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے. عورت کو نقصان ہوتا ہے, تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی. اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو, ہم نے 4 اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے, بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں, جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ, یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی. وہ نہیں کر رہے, ان کی مہربانی ہے, تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل رہے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی. جی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, یہ نماز کے بعد سوال کر لیں. اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, یعنی جانا چاہیں استغفر اللہ, یعنی جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں. چلیں.